روزے کی جارب کشی کی، تو شبنم نے دیکھا، سبحان اللہ، وہ ذرات توڑ رہے تھے نا، تو شبنم تبرک حاصل کرنے کے لیے آ گئی۔ دیکھیں حکیم صاحب نے کہا کہ اگر یہاں درد ہے تو ایک کام کرے کہ یہاں پر پانی دھاریں، پانی دھاریں، تو پانی جس چیز پہ دھارا جاتا ہے نا فائدہ اس کو ہوتا ہے، پانی کو نہیں ہوتا۔ جس چیز پر پانی دھارا گیا فائدہ اس کو ہوتا ہے، فیض اس کو ملتا ہے، پانی کو نہیں ملتا۔ لیکن یہاں معاملہ اس کے برعکس ہے، شبنم آئی ہے تبرک حاصل کرنے کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کی جو بالوں سے تیرے روزے کی جاروب کشی، شب کے شبنم نے تبرک کوہ دھارے گیسو، شب کے شبنم نے تبرک کوہ دھارے گیسو، چمنے طیبہ میں سنبل جو سوارے بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں واللہ۔ سبحان اللہ، محبوب جن گلیوں سے گزر جاتے وہ گلیاں مہک اٹھتی، سبحان اللہ، اور صحابہ کرام کو کبھی ڈھونڈنا ہوتا نا حضور کو، تو حضور کی خوشبو سونگ سونگ کے پہنچ جاتے۔ محبوب کی زلفیں ہیں یہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ، کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو، کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا، دست قدرت۔ کبھی ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو بیٹھے بیٹھے ہم نہیں ہاتھوں سے اپنے بالوں کو صحیح کرتے نا۔ شانہ کہتے ہیں کنگھی کو، شانہ کہتے ہیں کنگھی کو۔ اب میرے آقا علیہ السلام اپنی زلفوں کو یوں ایسے کرتے، تو ذرا دیکھو وہ ہاتھ کون سا ہے؟ امام نے کہا کہ شانہ ہے پنجائے قدرت تیرے بالوں کے لیے، سبحان اللہ، شانہ ہے پنجائے قدرت تیرے بالوں کے لیے، کیسے ہاتھوں نے شاہ تیرے سوارے گیسو، کیسے ہاتھوں نے شاہ تیرے سوارے گیسو۔ اور حج حضور نے فرمایا اپنی زندگی مبارکہ میں، آپ نے ایک ہی حج فرمایا، فرض حج، حج قران۔ تو میرے آقا کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ رمی کے بعد اور قربانی سے پہلے حلق فرمایا۔ قصر بھی ہو سکتا ہے لیکن حضور کی سنت کیا ہے؟ آپ نے حلق فرمایا۔ تو جب حضور کی زلفیں آپ نے حلق فرمائی تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کے اندر یہ حضور کے گیسو کہاں جا رہے ہیں، اللہ، وہ کیوں جا رہے ہیں؟ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا کہ ہم سیاہ کاروں، کیا شعر ہے وہ؟ نہیں بولا گیا، آخر غج
غم امت میں پریشان ہو کر، زلفیں جب بکھری نہیں ہونا تو آدھا کہتے ہیں یہ بکھری زلفیں نہیں، یہ پریشان ہیں زلفیں. اور کس وجہ سے پریشان ہیں؟ حضور کے امتیوں سنو کہ حضور کی امت کی زلفیں جو ہیں پریشان کس بات پر ہیں. اور جب پریشان تھی تو ہوا کیا؟ آخر گج غم امت میں پریشان ہو کر، ہم تیرا بختوں کی شفاعت کو سدھارے گے، سو تیرا بختوں کی شفاعت کو سدھارے. کعبۃ اللہ شریف کا غلاف ہے کہ نہیں ہے نا؟ تو یہ جو کعبہ ہے نا یہ ہمارے جسموں کا کعبہ ہے، اور حضور کا چہرہ جو ہے نا وہ ہمارے دلوں کا کعبہ ہے. سبحان اللہ. تو جس طرح اس کعبے کو غلاف ہے اس طرح اس کعبے کا بھی غلاف ہے. دیکھیں کیا کہتے ہیں اعلیٰ حضرت، کعبہ جاں کو پہنایا ہے غلاف مشکین. تصور کریں جو اگلا شعر مصرع ہے نا اس کو تصور کرو. کعبہ جاں کو پہنایا ہے غلاف مشکین، اڑ کر آئے ہیں جو عارض پہ تمہارے، سو اڑ کے آئے ہیں جو عارض پہ تمہارے. ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں، ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں، سایہ افغن ہوں تیرے پیارے کے پیارے، سو سایہ افغن ہوں تیرے پیارے کے پیارے، سایہ افغن ہوں تیرے پیارے کے پیارے. ہاں سوکھے دھانوں پہ دھان آپ کو پتا ہوگا نا دھان کسے کہتے ہیں؟ دھان چاول ہے، دھان وہ جو جس کے اندر چھلکے کے اندر چاول ہوتا ہے نا جی، پنجابی کی کہنا منجی. یہ دھان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ چاول ہوتا ہے. بٹ چاول کی فصل کے لیے پانی بہت چاہیے. بارش نہ ہو تو فصل ٹھیک نہیں ہوگی. میں ایک دفعہ کسی ملک میں تھا، ساؤتھ افریقہ میں، تو کھانے کی میز پہ بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے علماء کرام وغیرہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو کھانا پیش کیا گیا تو چاول پیش کیے گئے. تو کسی نے کہا بھائی چاول تو بریلی کا اچھا، بریلی کی چاول کی کیا بات ہے؟ تو میں نے کہا کیوں نہ ہو، اعلیٰ حضرت نے دعا کی ہے. اعلیٰ حضرت نے دعا کی ہے؟ میں نے ہاں کی ہے. کہاں دعا کی اعلیٰ حضرت نے؟ میں کی اعلیٰ حضرت نے. بتاؤ کہاں دعا کی اعلیٰ حضرت نے؟ میں کہا دیکھو اعلیٰ حضرت نے دعا کیا. اعلیٰ حضرت نے کی دعا، حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کیا کہ سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے. سبحان اللہ. سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے، چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے، سو چھائے
رحمت کی گھٹا کہ تمہارے سو چمنے طیبہ میں سنبل جو بارے سو. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت والے آقا، آپ کی بارگاہ میں نہ تو ہے ہی نہیں، تو آپ اب تیل کو بھی اجازت دیتے کہ آ جا اور برکتیں لے لے. سبحان اللہ. تیل کو بھی اجازت دیتے آ جا اور برکت لے لے، اور تیل جو ہے نا وہ بھی برکت دینے کے لیے آ جاتا تھا. تو آقا علیہ السلام تیل کا استعمال کرتے بالوں میں، تو کبھی ایسا ہوتا کہ قطرے جو ہے نا کبھی کبھی رخسار کو بھی چومتے، تیل کی بوندیں جو ہے نا وہ رخسار تک آ جاتی. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نہ 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 نہ، یہ تیل کی بوندیں تھوڑی ہیں. تو پھر یہ کیا ہے؟ امام کا سن کیا ہے؟ تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا. اچھا تو پھر کیا ہے؟ صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے سو، صبح عارض پہ لٹاتے